باغ کو بیچ دیا ہے اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے 4 باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے۔ آج کی عورتیں ہوتی تو 4 تانے مار دیتی۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی۔ دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی۔ ہمارے یہاں شیرشاہ آبادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے۔ اسی بہار میں دربھنگا میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے، ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا۔ ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ شیرشاہ آبادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، صہیب رومی روم کے رہنے والے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شیرشاہ آبادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت میں برکت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے، اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے۔ تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تجارت کی، بزنس کیا، اور اللہ نے برکت دی، ان کو بہت پیسہ کمایا انہوں نے۔ نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے، صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بغیر چلائے بھی تو کوئی بات آپ سے گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ کسی کا کوئی پرسنل میٹر ہو تو کنارے لے کے جا کے حل کر لیں۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، جیسے سننا ہو سنیں، اطمینان رکھیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے مدینہ جانے کی۔ سامان پیک کر لیا، اونٹ تیار ہو گیا، صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔
مکہ والوں نے کہا اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے، تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ، اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو، ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے۔ ہو لوگوں، مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں، کہا اے مکہ والو اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال، ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے سلام پھیرا، اپنے صحابی پر نظر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ۔ نبی نے پہلا لفظ جو کہا آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا، تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ آج تو کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے، بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے، بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے، اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملے گی۔ یہ ہمارے دل کا حال ہے میرے بھائی۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون، تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی، جائز ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے۔ اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ ارے بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے، بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں،
وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید